السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، کل ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ثابت کیا تھا کہ بریلوی کس طریقے سے جھوٹ بول کر کے حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں۔ بریلوی علماء دیوبند کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ علماء دیوبند اللہ پاک کو جھوٹا مانتے ہیں، جبکہ یہ سراسر بہتان ہے، الزام ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا اپلوڈ ہونے کے بعد کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ، کہ بریلی بولے تو جاہلوں کا فرقہ، جاہل مذہب یعنی کہ بریلوی مذہب کے خطیب جو کہ جناب حافظ علی اصغر صاحب سے منہ چھپائے پھر رہا ہے، اس نے میرے ویڈیو کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بریلویوں کی طرف سے میرے پاس پہنچا ہے۔ میں تو ویسے اس خپتی کا جواب دیتا نہیں، یہ خود بھاگا ہوا، لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ اس لفظ امکان کذب جو فتاوی رشیدیہ کے اندر آیا ہوا ہے اس کی مکمل وضاحت فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے اور بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں تو ان کی کتابوں سے کچھ وضاحت کر دی جائے تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے اور ان کا جھوٹ سب کے سامنے آشکار ہو سکے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی تھی، لیکن مستقبل کی بات رہ گئی تھی۔ آج میں واضح کر دیتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند کا یہ واضح عقیدہ ہے اور قطعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ماضی میں کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ حال میں اور نہ کبھی مستقبل میں۔ اللہ کے کلام میں ہرگز کذب کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا تو کفر ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کی شان میں ادنا سی تنقیص بھی کفر ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں جھوٹا مانے، ایسا شخص یقیناً قطعاً کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، اس عقیدے کو سن لینے کے بعد اب سنیے، ہمارے پاس جو فتاوی رشیدیہ کا نسخہ ہے اس میں صفحہ نمبر 96 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں، جسے لے کر کے ہر چھوٹا بڑا بریلوی اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت کے تحت ہے۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے علماء دیوبند کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ چلیے، فتاوی رشیدیہ کے اندر جو امکان کذب کی بات لکھی ہوئی ہے، فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے اور خود بریلویوں کی کتابوں کے حوالے سے اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، صفحہ نمبر 96 میں جواب لکھتے ہیں، واضح ہو کہ امکان کذب کے جو معنی آپ نے سمجھے ہیں وہ تو بالاتفاق مردود ہے۔ کون سا معنی؟ بریلوی معنی یہ بتاتے ہیں کہ امکان کذب کے لیے وقوع کذب لازم اور ضروری ہے، کہ اللہ کی طرف وقوع کذب کا قائل ہونا یہ تو بالکل باطل ہے، ہم اس کا عقیدہ نہیں رکھتے، وقوع کذب کا ہم عقیدہ نہیں رکھتے، اور خلاف نص صریح ومن اصدق من اللہ حدیثا اور ان اللہ لا یخلف المیعاد وغیرہ آیات کی، وہ ذات پاک مقدس ہے شائبہ نقص کذب وغیرہ سے، نقص کذب وغیرہ سے بالکل بھی پاک صاف ہے، کذب کا احتمال نہیں ہے۔ اتنی بات ہو گئی۔ رہا اختلاف علماء کا جو دربار وقوع و عدم وقوع خلاف وعید ہے۔ خلاف وعید کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے کسی کو جہنم میں داخل کرنے کی وعید کی ہے، یہ کافر ہے، ابو لہب ابو جہل یہ کافر ہے، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جس کو صحابہ براہین قاطعہ نے تحریر کیا ہے۔ وہ دراصل کذب نہیں، صورت کذب ہے۔ جی ہاں، یہ خلف کا جو مسئلہ ہے، یہ خلف کو بریلوی علماء نے بھی کذب نہیں مانا ہے بلکہ صورت کذب مانا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں، ہمارے پاس کتاب ہے بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب اللہ جھوٹ سے پاک ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 97، انڈرلائن کیا ہوا ہے۔ اصل امر یہ ہے کہ خلف بئی معنی کہ متکلم ایک بات کہہ کر پلٹ جائے اور جو خبر دی تھی اس کے خلاف عمل میں لائے، بلا شبہ اقسام کذب سے ہے کہ کذب نہیں، اقسام کذب میں سے ہے، کذب نہیں۔ اسی کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ دراصل کذب نہیں، صورت کذب ہے۔ اس کی تحقیق میں طول ہے، تفصیل ہے۔ الحاصل، امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے۔ امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے۔ یہ والا لفظ کہ کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، اسی فتوے کے اندر 3 جگہ اس کا ذکر ہوا، ایک تو یہاں پر اور ایک 3 لائن کے بعد آ رہا ہے
کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، اور تیسری جگہ صفحہ نمبر 97 میں آ رہا ہے بس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے۔ یہی وہ لفظ ہے جسے لے کر ہر چھوٹا بڑا جھوٹے مذہب یعنی کہ رضاخانی مذہب کے علماء عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پبلک کو گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر دیوبندیوں کے بڑے عالم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ کو جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اب دیکھیے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے، وعدہ کیا ہے؟ نیک کام کرنے پر جنت کا وعدہ ہے اور گناہ کرنے پر جہنم کی وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور گناہ کرنے پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف پر قادر ہے، یعنی جو نیک کام کر رہا ہے اس کو جنت ملنی چاہیے لیکن اس کو جہنم میں داخل کرنے پر قادر ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے کہ تم گناہ کا کام کرو گے تو تم کو جہنم میں داخل کریں گے، لیکن اس گناہ گار کو بخش کر کے جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ تو خلاف ہوا کہ نہیں؟ وعدہ تھا جنت میں داخل کرنے کا لیکن اس کے خلاف ہو گیا، وعدہ تھا جہنم میں داخل کرنے کا لیکن جنت میں داخل کر دیا، خلاف ہوا کہ نہیں؟ اسی کو کہہ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر ہے اگرچہ وقوع اس کا نہ ہو۔ قادر ہونا الگ چیز ہے، وقوع الگ چیز ہے، کیونکہ امکان کو وقوع لازم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بذات ہو اور کسی وجہ خارجی سے اس کو استحالہ لاحق ہو گیا ہو، اس کو ممکن بذات اور محال بالغیر کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھیے، اللہ پاک نے جب وعدہ کر لیا ہے کہ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا تو اللہ پاک یقیناً نیک لوگوں کو جنت میں ہی داخل کرے گا، اللہ پورا کرے گا وعدے کو، لیکن جہنم میں داخل کرنے پر اللہ کو مکمل قدرت و اختیار ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جن کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت سے اپنے اختیار سے جنت میں داخل کر سکتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں، کرے گا تو یہ ہو جائے گا وعدہ کے خلاف، کرے گا تو ہو جائے گا وعید کے خلاف۔ تو دیکھیے اللہ کو قدرت ہے لیکن کرے گا نہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھیے اسی بات کو بریلوی کتاب سے ہم ثابت کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے المعتقد المنتقد، بریلویوں کا بہت مشہور کتاب ہے، فضل رسول عثمانی نے لکھی ہے، اور اس میں جو حاشیہ لکھا ہے المستند المعتمد، بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے، یہی وہ المستند المعتمد ہے جس کا ذکر حسام الحرمین میں ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ حسام الحرمین کا متن یہی المستند المعتمد ہے۔ یہ کتاب اصل میں عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بریلویوں کے تاج الشریعہ مولوی اختر رضا قادری نے کیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 234۔ دیکھیے عنوان ہے قدرت ہر ممکن ممتنع الوقوع کو شامل ہے۔ اللہ کی قدرت ہر ممکن ممتنع الوقوع کو شامل ہے، یعنی ایک چیز بذات ممکن ہے لیکن اس کا وقوع محال ہے، ممتنع ہے۔ چنانچہ آگے لکھتے تفصیل میں، اور ہمارے ائمہ ماتوریدیہ درمیانی راہ چلے اور انہوں نے فرمایا کہ حکم اللہ ہی کا ہے اور افعال کے لیے ان کی حد ذات میں صفت حسن قبح ہے جس کے ادراک میں عقل پہلے ہی مستقل ہے، اور یہ کہ افعال میں سے کچھ وہ ہیں جو حکمت کے موافق ہیں، جیسے کافر کو عذاب دینا اور فرما بردار کو ثواب دینا، یہ اللہ کی حکمت کے موافق ہے، اور کچھ خلاف حکمت ہیں جیسا کہ اس کا عکس، یعنی اس کے الٹا، کافر کو جنت دے دینا، ثواب دے دینا، اور نیک کام کرنے والے کو عذاب دے دینا، یا اس کا الٹا ہو گیا، چاہے وہ اللہ کی حکمت کے موافق ہوں یا اللہ کی حکمت کے مخالف ہوں۔ اور کسی شے کا تعلق قدرت کے لیے صالح ہو اس کے امکان ذاتی سے ناشی ہوتا ہے، اور امتناع وقوعی اس کے منافی نہیں،
تو ہر وہ چیز جو اپنی حد ذات میں ممکن ہے، ہر وہ چیز جو اپنی حد ذات میں ممکن ہے، جسے ہم نے کہا ممکن بالذات ہے، وہ اللہ کی مقدور ہے، یعنی اس پر اللہ کی قدرت حاصل ہے۔ اور یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ معلوم اور مخبر بھی کا، جس چیز کی اللہ پاک نے خبر دی ہے اس کا خلاف، اس کے خلاف کرنا قدرت الہی میں داخل ہے۔ اس کا وقوع جہل و کذب کے لازم ہونے کی وجہ سے محال ہے، اس کا وقوع جہل و کذب کے لازم ہونے کی وجہ سے محال ہے۔ یعنی کہ ایک چیز ممکن بالذات ہے لیکن کسی اگلی چیز کی وجہ سے وہ چیز محال بن جائے، جس کو ہم نے کہا تھا ممکن بالذات اور محال بالغیر۔ اسی کو حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے، آپ نے سنا نا کہ جو کافر ہے ان کو عذاب دے اور جو نیکوکار ہے ان کو ثواب دے، یہ عین حکمت ہے، موافق حکمت ہے۔ اور اس کا الٹا، یعنی جو کافر ہے ان کو ثواب دے اور جو نیکوکار ہیں ان کو عذاب دے، یہ اللہ کی حکمت کے موافق ہو گیا۔ کہ یہ ممکن بالذات تو ہے لیکن اللہ پاک ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کر لیا ہے۔ تو یہ ممکن بالذات ہے لیکن ممتنع بالغیر ہے، ممکن بالذات ہے اور محال بالغیر ہے۔ تو کہہ رہے کہ اگرچہ اس کا نہ ہو، امکان کو وقوع لازم نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بالذات ہو اور کسی وجہ خارجی سے اس کو استحالہ لائق ہوا ہو۔ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی 2 کتابوں سے ہم نے ثابت کیا کہ فتاوی رشیدیہ کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے بالکل درست ہے۔ اب اسی کو لکھا ہے تو اب یہ سمجھیے کہ جہاں جہاں پر بھی لکھا ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مفہوم اسی فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ وعید فرمایا ہے اس کے خلاف پر قادر تو ہے، اگرچہ اس کا وقوع نہ ہو، امکان کو وقوع لازم نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ممکن بالذات ہو اور کسی وجہ خارجی سے اس کو استحالہ لاحق ہوا ہو۔ اب فتاوی رشیدیہ کی عبارت وہی ہے جو بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بریلوی اپنا مطلب نکالنے کے لیے دوسری جگہوں پر غلط رخ اپناتے ہوئے اپنی پبلک کو گمراہ کیا ہے۔ اب اسی بات کو دیکھیں، فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 113 کے اندر حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ امکان کذب کے تعلق سے چھپا ہوا ہے، اور ہر نسخے کے اندر غالباً یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ امکان کذب بئی معنی، اس معنی کر امکان کذب کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف پر وہ قادر ہے، مگر با اختیار خود، یعنی اپنے اختیار سے اس کو نہیں کرے گا۔ یہ عقیدہ بندہ کا ہے اور اس عقیدے پر قرآن شریف اور احادیث صحاح شاہد ہیں، اور علماء امت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ مثلاً فرعون پر ادخال نار کی وعید ہے، فرعون کے بارے میں اللہ پاک نے وعید نازل فرمائی ہے، وہ جہنم میں جائے گا، مگر ادخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے فرعون کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ہے، اگرچہ ہرگز جنت اس کو نہیں دے گا لیکن قادر ہے۔ اور یہی مسئلہ مبحوث اس وقت میں ہے، بندہ کے جملہ احباب یہی کہتے ہیں تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے، اس کو اعداء نے، دشمنوں نے دوسری طرح پر بیان کیا ہوگا۔ اس قدرت اور عدم ایقاع کو امکان ذاتی و تمتنع بالغیر سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ممکن بالذات اور محال بالغیر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو باتیں ہم نے تفصیل سے بیان کی ہے وہ باتیں اپنی جگہ پر درست ہے یا نہیں؟ درست ہے، انشاءاللہ آپ اس کے قائل ہوں گے۔ یہ الگ بات اس کا رخ غلط طریقے سے دے کر کے، غلط انداز میں بریلویوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہو، غلط مطلب نکالا جاتا ہو، تو اس کی بات ہی الگ ہے، ورنہ یہ عبارت بالکل بے غبار ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ جو بات اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے وہی بات بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، خوب شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ اچھا سچا پیغام پہنچ سکے اور جھوٹے مذہب کے جھوٹوں کے چکر میں نہ پھنسے، اور اللہ پاک ان کو بھی ہدایت نصیب کرے، آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔